بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، فعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے ذریعہ علماء ان چینل پر اسلامک جائز وظائف آپ کو ملیں گے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں۔ آج کا یہ ویڈیو ذی الحجہ کے 10 دنوں کا ایک خاص وظیفہ، جس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، خیر و عافیت آپ کو نصیب ہوگی، اور جو کوئی یہ 10 دن کا عمل کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی پورے سال بھر اس کی برکتیں عطا فرمائیں گے، جس کی وجہ سے رزق آپ پر آسانی سے اللہ کی طرف سے نازل ہوگا۔ اور بہت سارے اس میں اور بھی فوائد یہ ہیں کہ جن کے ملازمت نہیں ہیں ان کو ملازمت مل جائے گی، جن کی کوئی پریشانیاں چل رہی ہیں وہ اس مقصد سے پڑھتے ہیں تو وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور رزق سے متعلق کوئی بھی مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو اللہ کے فضل و کرم اور اس ذکر کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے وہ بھی معاملہ حل ہو جائے گا۔ چاہے جو بھی آپ کے معاملے اور مسائل ہیں رزق سے متعلق، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بہت ہی آسانی کے ساتھ حل فرما دیں گے، آسان فرما دیں گے، مشکلات کو دور کر دیں گے، فراخی، راحت، سکون اور رزق کی بے انتہا برکتیں عطا فرمائیں گے اس وظیفے کی برکت سے۔ وظیفہ بہت آسان ہے، 5 نمازوں میں 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک 5 نمازوں کا طریقہ جو 1 ذی الحجہ سے شروع ہو کر 3 ذی الحجہ تک، 13 ذی الحجہ تک، 3 نہیں 13 ذی الحجہ تک چلیں گی، اور ایک دوسرا جو طریقہ ہے وہ 1 ذی الحجہ سے عید کے دن تک، یعنی 10 ذی الحجہ تک رہے گی۔ 10 ذی الحجہ تک جو طریقہ ہے اس میں عشاء کے نماز کے بعد 1 مرتبہ زیادہ پڑھنا ہے، 1 مرتبہ یعنی تہجد کے وقت میں پڑھنا ہے۔ 5 نمازوں کے علاوہ تہجد میں بھی پڑھنا ہے، جو 10 ذی الحجہ تک رہے گا اس کے لیے۔ اس میں یہ طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ تہجد کی تعداد اور طریقہ الگ ہے۔ تکبیر یہ پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو 1 ذی الحجہ سے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ 1 ذی الحجہ چاند کی تاریخ سے شروع ہوگی، یعنی مغرب کی نماز سے ہی آپ کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور یہ چلیں گی آپ کی عید کے دن عصر کی نماز تک۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ تکبیر پڑھنا ہے، تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ روزانہ کی 5 نمازوں کا ہوا۔ اسی میں تہجد کے وقت آپ تہجد کی 4، 6 یا 12 رکعت جتنے بھی آپ پڑھنا چاہیں 2 رکعت سے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ایک سجدہ کریں، اور اس سجدے میں جا کر یہی تکبیر تشریق 9 مرتبہ پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو 9 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر اپنا سر اٹھا کر، سجدے سے سر اٹھا کر دعا کریں گے، تو آپ کے جو بھی مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے آپ کا وہ مقصد بھی پورا ہوگا، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو سال بھر وسیع اور آسان رزق عطا فرمائیں گے۔ یہ 10 دن تک کا وظیفہ ہوا، 10 دنوں کا، 1 ذی الحجہ سے عید کے دن تک، اور عید کے دن سے لے کر 13 ذی الحجہ تک بھی آپ کو، یعنی قربانی کے آخری دن تک بھی اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کو اور بھی اس سے زیادہ فوائد اور زیادہ برکات حاصل ہوں گے۔ اس میں
ایک مسنون طریقہ بھی ہے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ 9 ذی الحجہ سے شروع کریں گے تکبیرات تشریق، جو وہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہے. ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا مسنون ہے. روزانہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا ہے. 13 ذی الحجہ کی یعنی قربانی کے آخری دن کی عصر تک پڑھنا ہے. یہ مسنون طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ جو ہم نے وظیفے کا بتایا کہ 1 ذی الحجہ سے شروع کریں گے اور 13 ذی الحجہ تک پڑھیں گے، اس میں تہجد کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، مگر تہجد کے بجائے عشاء کے نماز کے بعد وہ سجدہ آپ کریں گے جو سجدہ آپ تہجد میں کر رہے تھے. اس میں تہجد کی قید نہیں ہے 13 ذی الحجہ تک کے لیے. اور 13 ذی الحجہ تک جو پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے، پھر عشاء کے بعد بھی پڑھنا ہے، اور عشاء کی سنتوں اور واجبات کے بعد ایک سجدہ کرنا ہے. پھر اسی طرح اس سجدے میں 21 مرتبہ، اس میں 21 مرتبہ کرنا ہے. تکبیر تشریق تہجد میں 9 مرتبہ تھی، عشاء کے بعد میں 21 مرتبہ پڑھیں گے. اور سجدے سے سر اٹھا کر دعا کریں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع رزق عطا فرمائیں گے، کاموں کو آسان فرمائیں گے اور آپ پر رزق کو آسان فرمائیں گے اور حلال اور وسیع رزق عطا فرمائیں گے. نماز کی پابندیاں اس میں ضروری ہے. جو مسنون طریقہ ہے 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک تکبیرات تشریق کن نمازوں میں پڑھنی ہے، اس کا ایک چارٹ بھی آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے. یہ آپ اسکرین شاٹ لے کر بھی دوسروں کو بھی یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ تکبیرات تشریق کا جو مسنون طریقہ ہے وہ کن نمازوں میں پڑھنا ہے. 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا ہے. اس کے بہت بڑے فضائل اور بہت بڑے برکات احادیث میں وارد ہوئے ہیں، آپ وہ بھی علماء کے بیانات میں سن سکتے ہیں. اس ویڈیو میں چونکہ وظیفہ جو رزق کا ہے اس سے متعلق بات کرنی تھی تو وہ دونوں طریقے بتائے گئے ہیں. ان دونوں طریقوں کی اجازت سب کو ہے، جو بالغ عاقل ہے، مرد عورتیں، ان سب کے لیے ہے، سب پڑھ سکتے ہیں. سارے حضرات اپنے مسائل کے لیے سال بھر کی دعائیں کر لیں تو بہت بہتر ہے. سال بھر کے جو آپ کے گولز ہیں یا پھر آپ کی جو بھی آپ کے ٹارگیٹ ہیں کہ اس سال میں یہ کرنا ہے آپ کو، یا فلاں جاب کو اپلائی کرنا ہے یا کوئی کام آپ کا اس سال میں پورا ہونا ضروری ہے، ان سب مقاصد کو ایک کاغذ میں بھی اگر آپ لکھ لیتے ہیں اور اس کو اپنی پکی دعا بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو بہت جلدی اس کے نتائج ملیں گے. اور ایسے ویڈیوز جس میں رزق کی برکات کی اور تسبیحات کا ہوتا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ جب اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو دوسروں کو بھی یہ ویڈیو بھیج دیں، شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں. ویڈیو میں کوئی بات رہ گئی ہو، آپ پوچھنا چاہیں تو واٹس ایپ کے نمبر سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں. چینل پر اگر آپ حضرات نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیوز کو ضرور لائک کریں، کیونکہ آپ کو اتنے بڑے فوائد کے عظیم وظیفے اتنی آسانی سے مل رہے ہیں. اور ویڈیوز کو خاص کر مسلمانوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.